موضوع الدرس في حرمة الزمان وحرمة المكان سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وأما إذا صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا ولم يستفسروا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا. اب ان آیات کی مفسر رحمت اللہ علیہ تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی حلال نے یعنی جو محرم نہیں تھا اس نے شکار کیا فأہداہ الی محرم اس نے پھر احرام والے کو ہدیہ بھیجا فقد ذهب ذاهبون الى اباحته مطلقا تو اکثر جانے والوں نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ اس کے لیے کھانا حلال ہے کیونکہ اس نے شکار نہیں کیا. تو شکار جس نے کیا وہ محرم نہیں تھا. اب انہوں نے یہ تفصیل بھی بیان نہیں کی کہ بھئی اس نے ان کے لیے شکار کیا تھا یا اپنے لیے. انہوں نے کہا جب شکار کرنے والا محرم نہیں ہے تو اس نے جو بھیجا ہے وہ ہدیہ ہے اور اس کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے. اخاذ قول ابو عمر بن عبد البر ان عمر بن الخطاب و ابی ہریرہ و زبیر بن العوام وقابل الاحبار مجاہد وعطا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سب حضرات بھی یہی فرماتے ہیں. وسعید بن جبیر و بھی قال الکوفی کوفے کے علماء بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں. قال ابن جریر حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة أن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه سئل عن لحم صيد صاده وحلال أن يأكله المحرم قال فأفتاهم بأكله. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں انہ سئل عن لحم صید. حضرت ابی ہریرہ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی نے شکار کیا ہے اور شکار کرنے والا جو ہے وہ حلال ہے وہ محرم نہیں ہے اگر وہ اس نے محرم کو بھیجا ہے تو کیا وہ محرم کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا. قال فافتاهم باكله ان نے فتویٰ دیا کھا سکتا ہے. ثم لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان امره
وقال لو افتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں یہی مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے علاوہ تم کوئی فتویٰ دیتے نا تو پھر میں تمہیں مارتا. وقال آخرون لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية فمنعوا من ذلك مطلقا لعموم هذه الآية الكريمة. اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ محرم کو کسی حال میں بھی شکار کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. اب سب سے پہلی بات یہ سمجھے کہ اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے نا کہ خشکی کا شکار کرنا محرم کے لیے حرام، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. کیونکہ قرآن ہے، جب نص آ گیا تو اس لیے میں نے کئی دفعہ آپ کا عرض کیا نا کہ جس بات میں قرآن کا نص موجود ہو یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو تو وہاں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہو. تو قرآن میں آ گیا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے. اب چاہے وہ شکار ہاتھ سے کرے، چاہے وہ شکار تیر مار کے کرے، چاہے وہ شکار غلیل سے کرے، چاہے وہ شکار نیزہ مار کے کرے، چاہے وہ شکار جو ہے کسی باز سے یا شاہین سے کرے، یا وہ شکار سدھائے ہوئے کتے کے ذریعے کرے، سب حرام. یہ تو جھگڑا ہی نہیں. اچھا، اس کے لیے شکار کرنا بھی حرام اور شکار کا گوشت کھانا بھی حرام. یہ مستقل قانون ہے، نص ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اچھا، اسی طرح شکار کرنے والے نے احرام کی حالت میں جان کے شکار کیا ہے تو اب گناہ گار بھی ہے اور کفارہ بھی دے گا. مسئلہ اچھی طرح سمجھو. ہمارے لوگوں میں اب عادت ہو گئی ہے نا کہ مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ غلطی کرنے کے بعد پہلے نہیں سمجھتے مسائل. حالانکہ مسائل یاد رکھ لیں تو کون سی مشکل بات. اچھا، عمرے میں کون سی مشکل کام ہے؟ غسل کرو، احرام باندھو، 2 رکعت پڑھو، لبیک پڑھتے ہوئے آ جاؤ، اللہ کے کعبے میں آ کے طواف کرو، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو، اور اس کے بعد جناب استلام کرتے ہوئے صفا مروہ دوڑو، صفا مروہ دوڑ کے سر پہ اس طرح پھرا دو یا قصر کروا دو، احرام کھل گیا، آپ عمرے سے فارغ ہو گئے. اس میں کون مشکل کام کیا ہے مجھے بتا. لیکن اس میں بھی غلطیاں ہیں کہ وہ آ کے حجر اسود کے بجائے رکن یمانی سے طواف شروع کر دیتا ہے تو طواف ہی نہ ہوا. حجر اسود کے بجائے بعض لوگ مقام ابراہیم سے نیت جا کے کر دیتے ہیں، وہ بھی طواف نہ ہوا. اگر حجر اسود کے بجائے کعبے کے دروازے سے نیت کی ہے تب بھی طواف نہ ہو. جب طواف نہ ہوا، صفا نہ ہوا، عمرہ ہی نہ ہوا. تو یہ چند باتیں ہیں یاد رکھنی. بھئی حجر اسود سے اگر 2 میٹر پہلے شروع کر دو تب بھی طواف نہیں ہوگا. اگر 1 قدم بعد نیت کرو تب بھی طواف نہیں ہوگا. اس میں مشکل کیا ہے مجھے بتائیں. 7 چکر لگانے ہیں، کچھ بھی نہ پڑھو. پڑھنا تو ضروری نہیں، چکر لگانا ضروری ہے. موقع مل جائے ملتزم پہ دعا کر لیں، نہیں ملا تو کوئی بات ہے، سامنے کھڑے ہو کے کر لیں. مقام ابراہیم کے پیچھے ہو، جہاں تک چلے جاؤ، جہاں جگہ ملے 2 رکعت پڑھو. واپس آنے کے بعد پہلی دفعہ آئے ہیں تو زمزم پینا بھی سنت ہے. جب پی لیا اب حجر اسود کی طرف جا رہے ہیں تو پھر استلام کر کے
پھر حجر صفا مروا کی طرف جائیں. اچھا وہاں کیا کرنا ہے؟ صفا پر جاؤ اور پھر چل پڑو مروا تک 1 چکر، مروا صفا تک 2 چکر، یہ 7 چکر لگا دیے، عمرہ ہو گیا. مشکل اس میں کیا؟ لیکن کوئی دین سمجھنا ہی نہ چاہے تو اس کے لیے تو واقعی بڑا مشکل ہے. اب آپ پاکستان سے آئیں یا بنگلہ دیش سے آئیں یا انڈیا سے آئیں، اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آپ ہوائی جہاز میں آ رہے ہیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے لگ جائیں. ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، آگے ایئر کنڈیشن ٹیکسیاں بھی ہیں، بسیں بھی ہیں، اس سے آپ مکے آ گئے. اور جی میں آیا تو بڑا تھکا ہوا، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے بیٹھے حضرت تھک گئے. تو پھر اگر آپ اتنے نازک مزاج ہیں اور آپ کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے تو میرے پہ تشریف نہ لائیں، کعبہ کو اداس تو نہیں آپ کی. اور اگر آپ کو اللہ اللہ کے رسول کا عشق ہے اور لوگ تو لڑکیوں کے عشق میں سر پھڑوا ڈالتے ہیں، جیل میں پڑے رہتے ہیں، تو اللہ رسول کے لیے 1 رات کی مشقت ہی برداشت کر سکتے ہو. اس لیے میرے عزیز، میرے محترم، درخواست ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، نماز کی بھی ہیں، حج کی بھی ہیں، عمرے کی بھی ہیں، قربانی کے مسائل بھی ہیں اور شکار کے مسائل بھی ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بھی ہیں، عشر کے مسائل بھی ہیں. یہ ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ پڑھ لو گے، ماشاءاللہ حافظ بن جاؤ. حضرت مولانا شیر محمد سندھی رحمت اللہ علیہ مدینے پاک پہ ہوتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جیسے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ تھے، اسی طرح مولانا بدر عالم تھے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تھے. یہ تو علماء دیوبند کے لوگ تھے. اور علماء حنابلہ میں سے اپنے وقت کا امام تھے عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ. اسی طرح ابن العثیمین رحمت اللہ علیہ، الشیخ وحیدان رحمت صلی اللہ، یہ عبداللہ ابن حمید رحمت اللہ علیہ، یہ چوٹی کے علماء تھے اپنے اپنے مسلک کے. اور سب نے کتابیں لکھی ہیں. جن کو عشق ہوتا ہے نا جی، علماء، خود عالم، استاد، مدرس آتے تو حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ سے کتاب الحج جو ہے وہ سبقاً پڑھتے تھے. جی ہمیں حج کا ایک ایک مسئلہ ایک ایک سطر پڑھائیں. اور بھائی تم عالم ہونے کا، حضرت عالم ہونا الگ بات ہے، آپ یہاں رہتے ہیں. اسی طرح ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کے مناسب ملا علی قاری جو ہے اس کو علماء دیوبند، کیونکہ اس نے زندگی مکے مدینے میں گزار دی. ان کو پریکٹیکل طور پہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا آپ جب مینا میں کنکری باندھ لیتے ہیں، قربانی کر لیتے ہیں، سر منڈانا ہے نا، ہوش ہی نہیں ہوتا کہ سر جب منڈانا ہے تو بال کٹوانا کہاں سے شروع کروں، دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، اور جلدی کرو یار اس طرح پھر جان چھڑائیں، ہمارے گلے میں عذاب پڑا ہوا ہے احرام. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے کہ جمرۃ الاولیٰ پہ رمی کرنے کے بعد سنت ہے کہ وہاں سے ہٹ کے قبلہ کی طرف رخ کر کے لمبی دعا کریں. اچھا ہم نے بھی کرنے کے لیے ہماری دعا بھی کی. ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ سے، وہ میں نے دیکھا کہ وہ بھی دعا میں کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے تھے.
اچھا ہم پھر جنرت الوسطیٰ پہ چلے گئے، وہاں کنکریاں ماری، وہاں بھی دعا کی، اور تیسرے جمرے پہ کنکریاں مار کے دعا نہ کرنے کا حکم ہے کہ دعا نہیں کرنی. ہم واپس آئے تو ابھی تک حضرت دعا کر رہے تھے. دھکے لگ رہے ہیں، رش تھا اس وقت، یہ انتظام تھوڑا تھا کہ اب تو کولر لگے ہوئے ہیں نا ماشاءاللہ. جانے کا راستہ الگ ہے، آنے کا راستہ الگ ہے ماشاءاللہ، یعنی تمام فیسلٹیز موجود. اس وقت تو جناب ریلے آتے تھے اور چلے جائے، حضرت کھڑے دعا مانگ رہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے، اور آیت من آیات اللہ نے اس کو اپنے قرآن کے لیے نشانی بنایا. اب وہ طواف کرتے یا عمرہ کرتے تھے نا جی، تو اچھا میں صبح کی سبق پڑھا کے کبھی کبھی میں بھی جا کے طواف میں حضرت کے ساتھ ہو جاتا تھا، تو حضرت میرے کندھے پر بھی ہاتھ رکھ لیتے تھے، ہم چل رہے ہوتے تھے، تو میں تو ایک یا دو چکر بڑے مشکل سے پورے کر کے ایستا ایستا کھسک جاتا تھا. بھئی ہماری طاقت ہے. اس دور میں رش نہیں تھا، ہم 10 منٹ میں طواف کرتے تھے، حضرت طواف 2 گھنٹے میں. آرام آرام سے قدم اٹھا رہے ہیں، ملتزم پہ کھڑے ہیں تو بس کھڑے ہیں، 2 گھنٹے رو رہے ہیں دعا میں. صفا مروا میں کھڑے ہیں تو بس کھڑے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دعا ہو، پھر مروا میں کھڑے. یعنی اس طرح حضرت کا عمرہ مکمل ہوتا تھا. اب بھی میرے ایک دوست ہیں، میں نام نہیں لیتا ریا نہ ہو جائے، میرے دوست بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، عالم بھی ہیں ماشاءاللہ. ان کا عمرہ بھی ماشاءاللہ 2 دن لگتے ہیں کم از کم. جب آتے ہیں تو اس دن سے پورا 2 دن لگتے ہیں تو عمرہ مکمل ہوتا ہے. ہم تو ماشاءاللہ جناب 15 منٹ والے ہیں نا، ہم تو ٹائم ڈھونڈتے ہیں کہ طواف جلدی کب ختم ہوگا. ہاں یار لمبا چکر ہے تو دیر ہی لگ جائے گی نا، آرام آرام سے چلتے رہو، پڑھتے رہو، اتنی زیادہ پڑھ لو گے، اتنی اللہ کا ذکر زیادہ کر لو گے. شوق ہی نہیں. تو علماء ان سے آ کر کتاب الحج سبقاً پڑھتے تھے. میں نے تو نہیں دیکھا، مجھ سے پہلے بہت ہو گئے کہ غلطی نہ ہو جائے. میرے اپنے شیخ تھے حضرت منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ، حج میں کبھی کبھی تشریف لے آتے تھے تو میرے پاس مہربانی فرماتے تھے کیا میرے پاس ساتھ بیٹھے ہوتے نا عشاء کے بعد تو کوئی حاجی آ کے حج کا مسئلہ کوئی کہتے جی مولوی بکی سے پوچھو. اب میں دل میں شرمندہ ہوتا کہ میں تو حضرت کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں. جب آپ بیٹھے ہیں بتا دیں. میں نے آخر کہا ایک دم حضرت یہ کیا کر، پر میں نے کہ بھائی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، تم نے عملاً پڑھا ہے تو فرق ہے. تمہیں تو 20 سال سے تجربہ ہو گیا نا، حج کیا ہے، مینا کیا ہے، عرفات کیا ہے، احکام کیا ہیں، مجرۃ القبش کیا ہے، مسجد خیف کی حدود کیا ہیں، وادی محصر کے حدود کیا ہیں، وادی ادنا کس کو کہتے ہیں، عرفات کے حدود کیا ہیں، حضور کس راستے سے تشریف لائے تھے، مشعر الحرام پہ کہاں قیام فرمایا تھا، اور مینا سے کب چلے تھے، کب آ کر آپ نے کنکری ماری تھی، کب آپ نے قربانی فرمائی تھی، کب آپ نے حلق کرایا تھا، کب آپ نے پھر طواف زیارت کے لیے کس رستے سے مکہ شریف تشریف لائے تھے. اچھا 13 کو جب واپس آئے تو پھر کس رستے سے تشریف لائے تھے، اور وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پھر حضور پاک نے آنے سے بعد قیام فرمایا، کچھ دیر بیٹھے راحت کی. وہ کون سا پیر ہے کہ حضور مکے میں داخل ہونے سے پہلے غسل فرمایا، پھر
داخل ہوئے. مینا میں کہاں حضور نے غسل فرمایا, عرفات میں کہاں غسل فرمایا. میں نے کہا بھائی ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے نا. ادھر خیال ہی نہیں ہے, ذوق ہی نہیں ہے. ساری زندگی انگوٹھے چومتے رہے. 14ویں صدی کے عاشقوں سے مجھے آپ کے اپنے ملک میں پوچھے نا کہ حضور نے فرمایا کہ میرا مدینہ جو ہے ما بین لابتیہا, ان دو پہاڑوں کے درمیان میں حرم ہے. وہ کون سے پہاڑ ہیں؟ ذرا عاشق بتائیں نا. بس عشق ہے. سبحان اللہ, حضور کا نام. اللہ اکبر اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ہر عاشق جو ہے مدینے پاک میں جاتا ہے, دعا کریں اللہ نصیب کرے, اللہ اس بد کردار کو بھی نصیب کرے. ریاض الجنہ میں کوشش کرتا ہے اور کرنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ جنت کا ٹکڑا ہے, ہمارا ایمان ہے. بعض علماء تو فرماتے ہیں نا کہ ریاض الجنہ جنت کا باغ, وہ فرماتے ہیں یعنی اس کی مثال ہے, حقیقت نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جیسے حضور نے فرمایا مررتم بریاض الجنت فاقطعوا, حضور نے فرمایا صحابہ کو کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو. صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ, حضور وہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر, جن حلقوں میں ذکر ہو رہا ہو, قرآن پڑھا جا رہا ہو, حدیث پڑھی جا رہی ہو, یہ جنت کے باغ ہیں. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کو بھی حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنت, میرے گھر کے درمیان اور میرے منبر کے درمیان میں یہ جگہ جو ہے یہ بھی جنت کے باغوں میں سے جنت کا باغ ہے. وہ فرماتے ہیں جیسے وہاں مثال ہے یہاں بھی مثال ہے, حقیقتاً یہ جنت کا باغ نہیں ہے. اس لیے کہ جنت کی تو خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تجوع فیہا ولا تعری, جب آدمی جنت میں جائیں گے تو ان کو کبھی پیاس بھی نہیں لگے گی, بھوک بھی نہیں لگے گی, ان کے کپڑے بھی کبھی پرانے نہیں ہوں گے. لیکن یہاں بیٹھ کے بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حقیقی جنت تو نہ ہوئی. لیکن یاد رکھو کہ علماء دیوبند, علماء توحید, علماء نجد رحمت اللہ علیہم وہ فرماتے ہیں حدیث ظاہر ہے بس یہ جنت کا ٹکڑا, باقی اس میں وہ جنت والے خصوصیات جو ہیں وہ تو آخرت میں پیدا ہوں گے. وہ تو اس وقت پیدا ہوں گے جب جنت جہنم دکھلائی جائے گی. ابھی تو وہ حالات پیدا, لیکن ہے جنت کا ٹکڑا. اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے آگے کیا بعید ہے کہ اگر حجر اسود جنت کا پتھر آ سکتا ہے تو یہ ٹکڑا کیوں نہیں آ سکتا. پتہ نہیں ہمارے مولوی کیوں لڑتے رہتے ہیں حیات پہ ممات پہ. اللہ کے بندے جنت میں موت ہوگی بلا تو حضور جنت میں ہے یا باہر ہیں؟ اللہ ہدایت صاحب. باقی یاد رکھو بڑھ نہیں جانا چاہیے جیسے ہمارے بریلوی حضرات بڑھ گئے کہ انبیاء حیات ہیں اور ان کی بیویاں بھی ان کو ملنے کے لیے قبروں میں آتی ہیں. یہ بھی ظلم ہے. اسی لیے لوگ منکر پیدا ہوئے جن نے کہا حیات ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ بات ہی نہ کرو تاکہ آگے تو نہ بڑھے نا دشمن. لیکن یہ بات نہیں, اعتدال پہ رہو. حیات ہے لیکن جتنا قرآن و حدیث میں ثابت ہے اس سے نہ آگے بڑھو نہ پیچھے ہٹو. حضور پاک نے فرمایا کہ میں سلام سنتا ہوں بس.
ایک حدیث میں ہے میں جواب بھی دیتا ہوں، بالکل دیتا ہوں، آمنا باللہ، آگے نہ بڑھو، بس یہاں تک رہو۔ اب بحثوں میں پڑھو گے تو مر جاؤ گے کہ جی روح تو علیین میں ہے، حضور کیسے سنتے ہیں؟ اگر سورج کی شعائیں آ سکتی ہیں تو علیین سے حضور کی روح کا تعلق نہیں جوڑا جا سکتا ہے۔ اگر آج کا ایک انجینئر جو ہے وہ بغیر کسی تار کے، بغیر کسی چیز کے، سیٹلائٹ کے ذریعے تمہارے ٹیلی فون کو ساری دنیا سے جوڑ دیتا ہے، اللہ نہیں جوڑ سکتے ہیں۔ تو ان بحثوں میں نہ پڑھو، جتنا قرآن میں ہے آمنا۔ اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہے، آمنا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو، ولکن لا تشعرون۔ کیوں؟ تمہارے سامنے تو شہید ہوا ہے، تمہارے سامنے تو گردن کٹی ہے، تمہارے سامنے تو اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اب تمہیں کیسے سمجھ آئے کہ زندہ ہے؟ اس لیے فرمایا نہیں لیکن زندہ ہے، بس آمنا باللہ۔ اب جب تم اپنے ملک میں جاؤ نا، یہ جو ختم صغیر اور ختم کبیر اور میلاد شریف اور عرس شریف والے بزرگ علماء ہیں نا جی، ان سے پوچھنا کہ حضور کا جو روضہ ہے، فرمایا بیتی و ممبری، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یعنی گھر سے لے کر یہ گھر ہو گیا، یہ ممبر ہو گیا ٹکڑا، تو یہ جو ہے یہ طول ہے یا عرض ہے؟ ان سے پوچھنا ذرا بتائیں، جو سچے عاشق ہیں۔ ہم تو وہابی ہوئے نا بھائی، ہمارے لیے جو انگریز نے مہر بنائی تھی نا وہابی کی، وہ ایسا بدبخت تھا کہ وہ مہر آج تک نہیں اتری۔ یہ اس نے لقب دیا تھا کہ جو اس کے دشمن ہیں، اس نے ان کو جوڑا تھا شیخ محمد بن عبد الوہاب سے کہ وہ بھی اسلام لایا مکے مدینے میں، اور یہ بھی توحید کا نعرہ بلند کریں، یہ سب وہابی ہیں، وہابی ہیں، وہابی ہیں۔ تو یہ اس دشمن کا دیا ہوا تحفہ ہے جو ہمارے بزرگوں کو آج تک بھی وہ معاف نہیں کرتے۔ تو اس لیے بہرحال ان سے پوچھنا کہ یہ طول کا بیان ہے یا عرض کا بیان ہے؟ ان سے کبھی پوچھنا ماشاءاللہ کہ حجر اسود جو ہے یہ کتنے دفعہ ٹوٹا ہے؟ اب جو حجر اسود ہے وہ اندر جو پتھر لگے ہوئے ہیں کتنے ہیں؟ باہر تو لاکھ ہے نا، جیسے سنارے لاکھ ہوتی ہے نا، اس کے اندر زیور کو جوڑتے ہیں، یہ تو لاکھ لگی ہوئی ہے۔ اگر تم لاکھ کو ہی ہاتھ لگاتے رہے تو وہ تو حجر اسود ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے مہربانی کریں، میری درخواست ہے جبروں میں نہ پڑیں، مسئلے مسائل علماء کا کام ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی کتابیں لے لو، تعلیم الاسلام ہے، حج عمرہ ہے، اسی طرح نماز کے مسائل ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل ہیں، عشر کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، وضو کرنے کے مسائل، تھوڑی چھوٹی چھوٹی کتابیں لے لو اور ان کو ایک دفعہ نہیں بار بار پڑھو۔ ایک دفعہ تو مولوی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک دفعہ تمہیں کیسے سمجھ آئے کہ وضو اور وضو وہاں پر ضمہ ہو پیش ہو تو وضو ہے، زبر ہو تو وضو ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اور اللہ کے بندو عمرے پہ آئے ہو، 15 دن 20 دن موقع ہے، تو اسی میں وہ کوئی کتاب لے کے اپنا دین سمجھ لے۔ باقی ٹھیک ہے، یہاں پر چاروں ائمہ کا مذہب ہے، امام شافعی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، علماء اہل حدیث بھی ہیں،
تمہیں جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو تمہارا مسئلہ کہ اسی کی کتاب لو اسی کو پڑھو, کوئی جھگڑا نہیں. یہ اللہ کے حرم کے دروازے تو سارے کعبے میں کی طرف رہے ہیں, جھگڑے کی کیا, کوئی ادھر سے آیا کوئی ادھر سے آیا کوئی ادھر سے تو سب کعبے کی طرف رہے ہیں نا. یہ تو راستے ہیں. اگر کوئی دروازہ کعبے کے بجائے مندر میں لے جا رہا ہے تو وہ کفر ہے. قربانی اللہ کے بجائے قبر پہ کروا رہا ہے تو وہ شرک ہے. کعبے کے طواف کے بجائے داتا کی قبر پہ طواف کروا رہا ہے تو وہ کفر ہے. اگر اس نے صفا مروہ کے دوڑنے کے بجائے سچل سر مست کی مزار میں دوڑ رہا ہے تو وہ کفر ہے. اگر اس نے عمرے کے بعد اللہ کے حکم پہ سر مڈایا ہے یا بال کٹوائے ہیں یا اس نے پیر کے نام کی چوٹی رکھی ہوئی ہے تو وہ شرک و کفر ہے. خدا کے لیے تھوڑی سی ہمت کر لو. انہی دنوں کے اندر 15 دن کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. ہر نماز کے بعد اگر تم یعنی 3 پارے 4 پارے قرآن پڑھتے رہو, مکے میں ہو 3-4 طواف کرتے رہو, مشکل کیا ہے مجھے بتاؤ. اچھا جو ضعیف ہیں بیٹھ کے نفل پڑھتے رہیں, اس سے بھی کمزور ہیں کعبے کو دیکھتے رہیں, کوئی مشکل نہیں. یعنی ہر طواف اب دیکھیں نا جی کہ آپ صبح 8 بجے سے لے کر 9 ساڑھے 9 بجے تک آرام سے طواف کر سکتے ہیں, کوئی رش نہیں. اسی طرح 10 سے 12 سے پہلے اچھا رات کو 10 بجے کے بعد آرام سے طواف کر سکتے ہیں. اگر آپ نے بے انتہا رش ہے, جیسے مثلا رش ہے, آپ نماز عشاء کی مثلا وہیں جا کے پڑھے مقام میں, جب امام سلام پھیر لے آپ طواف شروع کر دیں 15 منٹ میں طواف ختم ہو جائے گا. چاہے کیونکہ لوگ ابھی سنتے پڑھ رہے ہوتے, اٹھ رہے ہوتے, 5 چکر ختم ہو جائیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے. تم نے کبھی بیوی سے پوچھا ہے کہ حیض کے کیا مسئلے ہیں, اور حیض سے غسل کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ تم نے خود کبھی سوچا ہے کہ جنوب کی حالت میں جنابت ہو گئی ہے, میاں بیوی کے ملنے سے یا احتلام سے, اس کے بعد جو غسل کرنا ہے اس کے کتنے فرض ہیں, کتنے واجبات ہیں؟ ٹھیک ہے, ماشاء اللہ عمرے پہ آئے ہیں جی, بس جی کملی والے نے بلایا ہے, اور یہ کہنا ہی شرک ہے, اللہ بلاتا ہے. کملی والا جب آئے تھے مکے, ان کو کس نے بلایا تھا؟ بات سوچ کے کیا کرو. کسی کو بلانا, کسی کو جلانا, کسی کو مارنا, کسی کو اٹھانا, کسی کو نفع دینا, نقصان دینا, یہ صرف اللہ کی شان. اللہ کے نبی افضل الکائنات ہیں, اللہ کے نبی سید البشر ہیں, افضل البشر ہیں, امام الانبیاء ہیں, امام المتقین ہیں, امام المعصومین ہیں, لیکن سب اللہ سے مانگنے والے. حضور پاک نے جب بھی مانگا ہے تو کس سے مانگا؟ بدر میں مانگا ہے تو کس سے مانگا ہے؟ اور طواف میں مانگا ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے. اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو. ایک ہے اطاعت, ایک ہے محبت, ایک ہے عبادت. عبادت اللہ کی ہوتی ہے. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, میں نے زیارت تو کی ہے لیکن عقل شکل کوئی نہیں تھا, یعنی سمجھ نہیں تھی, چھوٹی کتابیں پڑھتے تھے. تو وہ فرماتے تھے, جو دوستوں سے میں نے سنا, میں نے زیارت کی ہے, ایک دفعہ شیرا والے نے کی ہے, ایک دفعہ مکہ شریف میں کی. میرے والد صاحب کو ملنے آئے تھے تو اس وقت میں نے زیارت کی, لیکن دل میں کوئی اہمیت نہیں تھی کہ حضرت لاہوری کون ہے, کیا شخصیت ہے. تو میں نے ان کے خاص لوگوں سے سنا ہے, وہ فرماتے تھے
کہ اگر میں سفر میں ہوں اور اسٹیشن پہ پلیٹ فارم پہ ہوں، ایک پاؤں میرا گاڑی میں ہو، ایک پاؤں پلیٹ فارم پہ ہو، اور گاڑی ایستا ایستا سرکنے لگ جائے، اور اسی عرصے میں کوئی آئے اور کہے کہ احمد علی مجھے دین بدلاؤ، تو دین اتنی دیر میں بھی بدلایا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں یعنی میں گاڑی چل رہی ہے ایستا ایستا، میرا ایک پاؤں گاڑی میں ایک پاؤں نیچے ہے، چلنا ہے، وہ آگے آنے کا ہم دین سمجھاؤ، تو فرمایا دین اتنی دیر میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ دین کیا ہے؟ عبادت خدا کی ہو اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہو اور خدمت اللہ کے مخلوق کی ہو، یہی دین۔ فرمایا عبادت خدا کی ہو اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اور خدمت اللہ کی مخلوق کی۔ عاشقوں نے تو جناب اتنا تک بھی غور کیا ہے کہ دنیا میں جو نام ہے نا، ان کا اگر کوئی حرف گرا دیا جائے تو یا تو بے معنی ہو جائیں گے یا معنی بدل جائے گا۔ مثلا ایک آدمی کا نام ہے ظفر، اگر زوئے کو ہٹا دو تو باقی کیا بچے گا؟ فر کا کیا معنی؟ ایک آدمی کا نام ہے طاہر، پے کو ہٹا دو تو باقی کیا بچے گا؟ ہر۔ یہ صرف دو نام ہیں جن کا جتنا حرف ہٹاتے جاؤ معنی نہیں بگڑتا۔ ایک ہے اللہ، اس میں ذات ہے، باقی تو اسماء صفات ہیں نا۔ اس کو پہلا الف ہٹا دو تو للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ بن جائے گا، اور الف بیٹا تو الہ بن جائے گا، الہکم الہ واحد۔ اگر وہ بھی ہٹا دو تو باقی ہے بن جائے گی، ہو بن جائے گا، اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ اس کی اس میں ذات کی شان ہے۔ اور اللہ نے اسی طرح یہ فرما دیا تھا نا میرا مدنی، میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، تیرے نام کو اتنا اونچا کیا ہے کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا بھی نام۔ تو اب حضور کا نام کیا ہے؟ محمد، یاد رکھو کیا نام ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرے یار، یہ سب سے مختصر درود ہے، لیکن اس میں جو برکتیں ہیں نا، تمام محدثین یہی پڑھتے تھے نا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جو برکتیں ہیں نا، کبھی ہمت کرو روزانہ 1000 دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کرو، دیکھو مشکلیں ایسے اڑ جائیں گی جیسے ہوا سے ریت اڑ جاتی۔ اب حضور کا نام ہے محمد، اچھا میم ہٹا دیں تو باقی کیا بچے گا؟ حمد، تو مانا تو پھر بھی نہیں بگڑتا۔ ہے ہٹا دیں مانا کیا بنے گا؟ مدہ، کھینچنے والا۔ تو اللہ کا نبی تو ہمیں ظلمات سے اور شرک سے کھینچ رہا ہے نا۔ حضور نے فرمایا تمہاری مثال ایسے ہے کہ تم آگ میں گرتے اور میں پیچھے سے تمہیں پکڑا کے تم ہو جاتے کہ میں کھینچتا ہوں جہنم سے بچانے کے لیے۔ اچھا یہ بھی سارے ہٹا دو تو باقی دال بچے گی، دال بنا دلالت کرنے والا۔ اللہ کا نبی توحید پر تو دلالت کرنے کے لیے آیا ہے، مانا نہیں بگڑے گا۔ یہ تھے عاشق جن کو ایک ایک لفظ سے پیار تھا، ایک ایک لفظ سے پیار تھا، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ مکے سے مدینہ جا رہے ہیں تو ہم وہ راستہ اختیار کریں، وہ سڑک اختیار کریں جس سے محمد مصطفیٰ گزرے۔ وہ بدر میں جاتے تھے، میرے استاد سے فوت ہو گئے، 3 راتیں وہاں رہتے تھے۔ اچھا کبھی کبھی میں اپنے استاد سے حجت سمجھتی ہوں، یہ بات تھے میں بیٹا تھا، میں کہا 3 دن کے لیے بدر میں رہتے ہیں، یہاں ماں سوا مچھلی کے ہمیں کچھ نہیں ملتا کھانے کے لیے۔ تو کہتے میرا بھائی تم بچے ہو، میں وہ ایک ایک جگہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ حضور جب مدینے سے آئے تو کہاں سے آئے،
پہلا قیام کہاں تھا، پھر پانی نہ ملا تو دوسرا کنواں کہاں کھدا، پھر صحابہ کو کیسے کیسے بٹھایا، پھر آپ کا عریش کہاں تھا، ابو بکر پہرے کے وقت میں کہاں کھڑا تھا، جبریل فوج لے کے کہاں اترا تھا. میں وہ سارا ڈھونڈتا رہتا ہوں یا چلتا رہتا ہوں کہ چلو نہ ملے وہاں سے گزر تو جاؤں جہاں سے محمد مصطفیٰ آئے. تم بھی کبھی ایسے گئے ہو؟ تمہارا کیا ہے؟ جاتے ہوئے سگریٹ، واپسی پہ البیک کی بوری، ہاتھ میں انشاءاللہ یہودیوں کا پانی گپسی یا سیون اپ. سب قبول ہے ماشاءاللہ. اس لیے ہم تو لوگ کہتے ہیں برگر فیملیز ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ہم روتے ہیں. حضرت اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے، مجھے شوق ہوتا تھا نا، حضرت بالکل بوڑھے ہو گئے تھے، آخری وقت میں میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو فرماتے تھے مولوی مکی تمہیں نوجوان ہو، جوش ہے، تقریریں کرتے ہو، آہستہ آہستہ اپنی جان کا بھی خیال کر. دیکھا نہیں ہے کہ ہم گھل گئے، جل گئے، آدھی جیل میں کٹ گئی اور آدھی ریل میں کٹ گئی. ہم ریل میں گئے تو لوگوں نے کہا واہ شاہ جی، اور ہم جیل میں گئے تو لوگوں نے کہا آ شاہ جی، اور اسی آ اور واہ میں ہم ہو گئے تھے واہ. اب زبان نے بولنا چھوڑ دیا، لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یہ بڑی بے وفا قوم ہے، ان کے لیے نہ مرے کرو. کہتے کہتے مر جاؤ گے، یہ اسی جگہ رہیں گے جہاں ہیں. انہوں نے انچ بھی نہیں ہلنا، یہ ستون ہل جائے گا، لیکن حاجی اپنی عادت نہیں بدلے گا. اگلی سب خالی ہے، کھڑا ہے کھڑا ہے. اللہ اکبر. مجال ہے، سیمنٹ لگی ہوئی ہے، اس کے پاؤں کو پکڑ لیا ہے اس نے. وہ بھائی اگلی سب خالی ہے، اللہ کے بندے آگے چلے جاؤ. نہیں، اللہ اکبر، کھڑا ہو گیا. امام سورت فاتحہ آدھی پڑھنے کا یہ نیت کر رہا ہے، 4 رکعت نماز برائے خدا، منہ طرف خانہ خدا، وقت عشاء 7:45 بجے، پیچھے اس امام کے اس امام کے اس امام کے. اللہ اکبر. یہ کون سی نماز ہے؟ امام فاتحہ پڑھ گیا، یہ نیت کر رہا ہے شریف. بھائی عشاء کے لیے بیٹھے، یہی نیت ہے. نیت نہ ہوتی کیوں بیٹھتے؟ جب نیت ہو گئی اللہ اکبر. بس لمبی چوڑی کہہ اللہ کو بتلا رہے اور شاید ان کو پتہ نہ ہو تو میں بتا دوں کہ جناب میں آ گیا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں. اور اگر وہ سب کچھ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمیع ہیں، علیم ہیں، بصیر ہیں، خبیر ہیں، تو پھر تمہیں اس لمبی تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا آج تک حاجی نے نہیں سیکھا اللہ اکبر جگہ کہ ہاتھ کہاں ہوں، انگلیاں کہاں ہوں، کھلی ہوں، بند ہوں، اور کوئی تو یوں کرتے ہیں اللہ اکبر، کوئی یوں کان کو پکڑ اللہ اکبر. پتہ نہیں کون سی نماز ہے، یہ کون سے طریقے ہیں. اور اللہ ہمارے ملک کے مولویوں کو بھی ہدایت دے. وہ جب سے سیاست میں پڑ گئے امت کو دین سکھانا بھول گئے. کوئی بھی مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ملک میں کبھی تقریر میں، جمعے کے خطبے میں طہارت کے مسئلے سنے ہوں، نماز کے مسئلے سنے ہوں، وضو کے مسئلے سنے ہوں، عشر یا زکوٰۃ کے مسئلے. ہاں یہ ضرور سنا ہے یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر. دشمن کہتے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہو تم سب کافر. پہلے لوگ آتے تھے مسلمان کہتے ہیں ہم آئے ہیں کافر بنا. ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دعا کرو اللہ پورے عالم اسلام پہ اپنی رحمت کرے، اللہ حضور کی امت پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں صحیح توحید نصیب فرمائے اور حضور کا سچا عشق نصیب فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں عبادت کی حلاوت پیدا فرمائے اور اللہ ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرمائے. لنگی میں اگر سلائی نہ ہو تو احرام کی چادر کے طور پہ باندھ سکتے ہو، سلائی بھی ہو تب بھی باندھ سکتے ہو. یہ کس نے کہا ہے کہ سلائی ہو تو منع ہے؟ یہی تو مشکل ہے. سلا ہوا کپڑا جو بدن پہ سلا ہو، یعنی قمیض ہے، بنیان ہے، جراب ہے، ٹوپی ہے، پاجامہ ہے، وہ منع ہے. اگر چادر میں سلائی ہے تو کوئی بات نہیں.
مسجد الحرام کی خدمت کے لیے میرا بھائی یہاں جو کام کر رہے ہیں نا، ان سے پوچھ لو کہ بھئی یہ مسجد کی صفائی کے لیے یا زمزم کے لیے یا جو کام ہیں ان کی بھرتی کہاں ہوتی ہے، وہ کمیٹی کہاں ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ آنا آپ کو اپنے ملک سے پڑے گا، یہاں یہ نہیں رکھتے جب تک اقامہ نہ ہو۔ میں نے پاکستان سے آ کے عمرہ کیا، اسطرا پھروایا، دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے کیا، پھر میں نے اسطرا نہیں پھروایا، تو ماشاءاللہ دم پڑ گئی حضرت ایک بکری۔ جب 400 ریال کی بکری خریدو گے نا آئندہ تمہیں انشاءاللہ یاد رہے گا کہ ٹنڈ کرانا ہے، اور جلدی اسطرا پھرواؤ۔ اسطرا نہیں پھرواؤ گے تو ابھی تک آپ احرام میں ہیں، جتنی دفعہ بیوی کو ملو گے دم پڑتی جائے گی۔ احرام سے آدمی اسطرا پھروا کے یا بال کٹوا کے نکلتا ہے، چادریں کھولنے سے نہیں نکل جاتا ہے احرام سے۔ نماز جنازہ کا جو اعلان کیا جاتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ میرے بھائی کیا وہ پہلے یعنی عربی میں اعلان کریں، پھر اردو میں کریں، پھر انگریزی میں کریں، پھر بنگالی میں کریں، پھر برمی میں کریں، پھر پشتو میں کریں، تو انشاءاللہ جنازہ پھر کل پڑھیں گے نا۔ بس جو امام کے لیے تو اللہ اکبر، تم کو ادھر بھی ترجمہ کرنا ہے، اور کون سا تمہیں ترجمہ آتا ہے کہ باقی جنازے کا فکر پڑ گیا؟ وہ جنازے کی ایسی دعائیں سب کے لیے ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا، و سب کے لیے آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ اس کا تمہیں بڑا فکر ہے ماشاءاللہ۔ ایک دن میں قرآن ختم کریں کوئی حرج نہیں، افضل یہ ہے کہ 3 دن میں کریں، ورنہ بہت سارے ائمہ مجتہدین رحمہ اللہ ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے، بلکہ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے رمضان میں روزانہ ختم کرتے تھے، اور کبھی کبھی دن میں الگ اور رات میں الگ ختم کرتے تھے۔ اور یار تم نے یہ مٹھائی چکھی نہیں تو کیا ذائقے پوچھتے ہو؟ چھوڑو ان باتوں، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، تمہیں کہاں سمجھ آئیں گی؟ تمہیں یہی سمجھ آئے گا کہ نہ پڑھو، بس یہ سمجھ آئے گا تمہیں۔ ایک عورت جو طواف کر رہی ہے حجر اسود کو بوسا دینے لگی ہے تو دھکا لگا، جس سے ناک سے خون نکل آیا، حجر اسود کو بھی لگ گیا، کوئی دم نہیں پڑے گی، اس کو چوٹ لگی ہے بیچاری کو، دم کیوں پڑے؟ اس کو کس نے کہا تھا کہ جا کے دھکے کھاؤ؟ جب حضور نے فرمایا کہ دور سے اشارہ کر دو۔ کہتے ہیں کہ جب قبروں کو سجدہ کرنا ناجائز ہے تو حضور کی قبر مبارک کو سجدہ کیوں ہوتا؟ تو امام حضور کی قبر کے آگے کھڑا ہوتا ہے یا پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ تو اگر قبر کا سجدہ ہوتا تو پھر قبر سے تو آگے کوئی نہ کھڑا ہوتا نا۔ اب مسئلہ سمجھو، اب امام کے آگے کھڑا ہونا جائز ہے۔ اگر حضور کی قبر مبارک کو سجدہ ہوتا تو قبر مبارک سے آگے تو کوئی صف نہ ہوتی نا۔ تو جب صفیں آگے ہیں، امام اس سے بھی آگے ہے، واضح ہو گیا کہ ہم قبر کو سجدہ نہیں کر رہے۔ اچھا، اور جہاں قبر مبارک آ گئی وہاں 7 جالیوں پہ جالیاں لگی ہوئی ہیں، جب سترا آ گیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ایسے تو ہم جہاں بھی نماز پڑھیں کہیں نہ کہیں تو قبر ہوگی نا، لیکن اگر آگے رکاوٹ موجود ہے تو کوئی حرج نہیں۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ چاروں اماموں کے نزدیک فتویٰ ہے کہ طواف زیادہ کرے افضل ہے، حتیٰ کہ عمرے سے بھی افضل طواف، لیکن عمرہ کرے تو منع نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ شادی میں بارات لے کے جانا جائز ہے کیا؟ اگر لڑکی کے والدین بارات لے کر آنے میں راضی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ بارات لے جانے کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ ناچنے گانے والی بھی ساتھ لے جاؤ،
اور باقاعدہ جمر شمر جال کے جالیں ہلا گلا ہو، لوگ بھی دیکھیں ذرا فائدہ اٹھائیں نا شادی سے، وہ تو حرام ہے. چند ساتھی لے جاؤ کوئی منع نہیں، 2000 بندہ لے جاؤ کوئی منع نہیں، لیکن ایک مہربانی کیا کرو، یہ مسئلہ شاید تمہیں کسی نے بتایا ہو، بارات جب لے جاؤ تو لڑکی والوں کے گھر سے کھانا کھانا حرام ہے. یہ جو کھانا کھلاتے ہیں نا لڑکی والے، یہ حرام ہے. لڑکی بھی دیں کھانا بھی کھلائیں. انا للہ. وہ سنت صرف یہ ہے کہ بعد میں ولیمہ ہو اور وہ شوہر کھانا کھلائے. تم برات لے جاؤ، کھانا بھی ساتھ لے جانا، ان پر نہ عذاب بن جانا. کہتے جی کہ لوگ اپنے نفس کو خدا مان لیتے ہیں. پہلے تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے حکم کی پیروی نہ کرے اور اللہ کہتا ہے زنا نہ کرو، نفس کہتا ہے زنا کرو، تو تم نے تو خدا نفس کو بنا دیا نا. واتبع الہویٰ، اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑے گا. اسلام میں شادی کس طرح کا بن جائے ہے، کس طرح ہوتی ہے مجھے تو پتہ نہیں کیا مانے. پیغام دو، اگلے قبول کر لیں، جا کے نکاح کرو اور رخصت کر کے لے آؤ، بس. اور کیا؟ حضور کا سایہ تھا، بالکل تھا. حضور بشر تھے، سید البشر تھے. ادھر میلاد مناتے، ادھر کہتے سایہ بھی نہیں ہے. میلاد کا کیا مانا؟ جو پیدا ہوا. جب پیدا ہوا تو انسان ہے. یا تو کم سے کم 2 جھوٹ تو نہ بولو نا، یا میلاد منانا چھوڑ دو یا سایہ بھی مان لو. آج کل کی لڑکیاں جو ہیں وہ کپڑے سلائی کرنے ہوں تو وہ درزی مرد جو ہیں ان سے جا کے سلواتی ہیں. شریعت میں تو ناجائز ہے. باقی تو حضرت پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں. اگلے دن میں پڑھ رہا تھا، شاید کل کے اخبار میں پڑھ رہا تھا، آپ کے ہاں کوئی ماڈل ہے جیل میں پڑی ہے، اس کی پیشی پہ اسے لکھا کہ میرا 1.5 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. بھائی کیوں؟ اس نے کہا 52,000 کا میں نے سوٹ منگوایا ہے اور اتنے ہزار میرے ہیئر سٹائل سیٹ کرنے پہ لگے ہیں. یہ تو آپ کی قیدی ہے. جو باہر ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس آدمی کی بیوی اپنے خاوند کو گھر آنے پر کھانا بھی نہیں پوچھتی، خیراتیت بھی نہیں پوچھتی، اس کی خدمت بھی نہیں کرتی، تم جو کچھ نہیں دیتے، تم آج سے اس کا مہینہ ہدیہ مقرر کر دو 500 ریال. وہ کھانا دے نہ دے، بولے نہ دے، بولو کہ یہ آپ کی خرچی ہے. دیکھو بس دیتی ہے کھانا کہ نہیں دیتی. تجربہ تو کرو، سکے سے کام نہ گزارو نا. اور اگر ایسی دشمنی اطلاع دے تو جان چھوڑو اس کی بھی اپنی بھی. عشاء کی 4 رکعتیں پہلی سنت غیر مؤکدہ ہیں، 4 رکعت فرض ہیں، اس کے بعد 2 جو ہیں مؤکدہ ہیں اور 3 وتر جو ہیں واجب ہیں. باقی جتنے پڑھو وہ تو نوافل ہیں. ایک آدمی مدینے منورہ سے آیا، عمرے کے بعد سر کے بال نہیں کاٹے، دم ہوگا، بالکل دم ہوگا. پیسے نہیں ہیں، 10 روزے رکھے. پہلے سر تو مڑاؤ، دم تو دیتے رہنا نا، عمرے سے تو نکلو. اگر میاں بیوی نے مجامعت کی، غسل نہیں کیا اور بچہ روا، تو کیا وہ ماں اپنے بچے کو اسی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے؟ بالکل پلا سکتی، کوئی بات نہیں. صدقے کا حقدار وہ ہوتا ہے جو مسکین ہے، بیمار ہے، معذور ہے، یتیم ہے، بیوہ عورتیں ہیں،
بے روزگار ہیں، وہ سب حقدار ہیں۔ ہم ہندوستان سے آئے ہیں، عمرہ کر چکے ہیں، اگر مزید عمرہ کرنا چاہیں بالکل کرو، مسجد عائشہ سے کرو یا جیرانہ سے کرو، 100 عمرہ کرو، نفلی عبادت ہے، نہ کرو۔ آب زمزم کھڑے ہو کے پیو تو گناہ نہیں ہے، ورنہ بیٹھ کے پیو۔ احرام کو بٹن لگانا بالکل حرام ہے، وہ تو سلائی ہو گئی نا۔ بہرحال میں نے عرض کیا ہے کہ جتنا حیات کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، نہ ایک قدم آگے بڑھو نہ ایک قدم پیچھے ہٹو۔ اللہ میری بہن کو اچھا رشتہ دے، اللہ ہر لڑکی کو اچھا رشتہ دے، اور جن لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں وہ روزانہ 3 دفعہ اول آخر درود شریف 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگے، انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر رشتہ ہو جائے گا۔ وہ پڑھے، اس کی ماں پڑھے، باپ پڑھے، بہن پڑھے، بھائی پڑھے، لیکن سب سے افضل ہے جس کو تکلیف ہے وہ پڑھے۔ میں غریب آدمی ہوں، مجھے تبلیغ والے بولتے ہیں بار بار کہ میرے ساتھ چل، جب غریب آدمی تو اچھے دین کا کام تو کرو، دنیا تو کما نہ سکے، وہ تو تمہیں اچھی طرف ڈالنا چاہتے ہیں نا کہ دنیا میں تو پاگل بیکار ہو، اب دین میں لگ جاؤ شاید ورودھی بن جائے۔ لیکن یہ بھی ہے نا کہ بھوکے مریں گے خدا کا نام نہیں لیں گے۔ عمرہ اپنے لیے کیا جاتا ہے یا جو والدین فوت ہو گئے یا معذور ہیں ان کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہم انڈیا سے ملازمت کے آئے، ہمیں کیمپ میں لے گئے، 5 دن کے بعد آپ پر کوئی دم نہیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کمپنی ہمیں کہاں لے جائے گی۔ موبائل سے بھی تصویر بنانا جائز نہیں ہے، ایمان زبان پہ ہوتا ہے، یقین دل میں ہوتا ہے۔ ہمارا بستی میں مسجد باہر تھی، اب چاروں طرف گھر ہیں، مسافر باہر کالمی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس مسجد کو شہید کا، اس مسجد کو عورتوں کے لیے مسجد بنا دو، مردوں کے لیے باہر بنا دو، شہید نہ کرو، چھوٹی مسجد ہے رہنے دو، عورتیں اسی میں نماز پڑھا کریں، اور تم باہر مسجد بنا دو مردوں کے لیے۔ میں طائف میں رہتا ہوں، اکثر اوقات بغیر بھائی اگر بار بار آنا پڑتا ہے، احرام نہ باندھو تو تم پہ جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن افضل یہی ہے کہ جب آؤ عمرہ کرو۔ حضور پاک نے انبیاء کی امامت یہ تو حدیث پہلے فوت ہو چکے تھے، یہ بھی حضور کو بھی پتہ تھا جناب، قرآن میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اس کے ملنے میں شک نہ کرنا۔ 50 نمازوں سے 5 تک مشورہ کس نے لیا ہے؟ تمہیں کیا چڑ ہے انبیاء سے؟ پہلے میں سوتے وقت گانے لگا کے سوتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے قرآن سنتا ہوں، الحمدللہ، شکر کرو اللہ کا، شکر کرو کہ اللہ نے شیطان کے بجائے رحمان سے جوڑ دیا۔ پاکستان میں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں بدعت والے نہ ہوں، الحمدللہ وہاں توحید والے بھی ہیں۔ یہ کفر و اسلام کی جنگ ہے، قیامت تک رہے گی، دن بھی ہوگا رات بھی ہوگی، حق بھی ہوگا باطل بھی ہوگا، سنت بھی ہوگا بدعت بھی ہوگی۔ روضہ مبارک پر جانے کے بعد دعا سیدھی اللہ سے مانگے، صلاۃ و سلام حضور کا حق ہے، دعا اللہ کا حق ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما.